أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. صدق اللہ العظیم. سورۃ النمل 3 رکوع ہم نے مکمل کیے تھے. آج چوتھا رکوع ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. آیت نمبر 45 سے یہ سورت کی جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے. کل ہم نے مکمل کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ. اس میں کل ایک سوال آیا تھا کہ آپ نے جو بتایا بلقیس کا تخت جو لایا گیا، اس عفریت جو جنوں میں سے قوی ہیکل جن تھا جس نے کہا تھا میں لے آؤں گا آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے، تو پھر ایک شخص نے کہا تھا جس کے پاس الکتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں لاؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. اس کے نام کے بارے میں ہم نے پوچھا تھا تو میں کا وہ بتایا نہیں تھا. روایات میں آتا ہے اس کا نام آصف بن برقیہ تھا یا برقیہ. آصف بن برقیہ وہ وزیر تھا اور اس کے پاس الکتاب کا علم تھا. وہ کیا علم تھا؟ کچھ مفسرین نے لکھا ہے تورات کا علم اس کے پاس تھا. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ الکتاب کا علم اس کے پاس تھا تو اس نے پلک جھپکنے میں 1500 میل دور سے یعنی معارب میں جو تھا وہاں جو بلقیس کا جو پائے تخت تھا جہاں وہ اس کا دارالخلافہ تھا وہاں سے لایا اور یروشلم تک جو فاصلہ ہے 1500 میل کا ہے فاصلہ. تو اتنا دور پلک جھپکنے میں، تو جس کے پاس الکتاب مبین کا علم ہو جو قرآن کریم ہمارے پاس ہے، لیکن بہرحال جس طرح سے اس کا علم ہونا چاہیے تھا ہمارے پاس، یہ اس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے دکھائی. اسے کرامت کہتے ہیں. جیسے پہلے وضاحت کی جا چکی ہے، نبی کے ہاتھ سے خارق عادت کوئی واقع ہوتی ہے اسے ہم معجزہ کہتے ہیں. جو ولی کے ہاتھ سے ہو اسے کرامت کہتے ہیں. میں نے الگ الگ وہ باتیں بتائی تھی وضاحت کے ساتھ. تو آصف کے ہاتھ سے بھی جو کرامت واقع ہوئی تھی، لیکن اس بنا پہ کہ اس کے پاس علم الکتاب تھا، الکتاب کا ایک علم تھا اس کے پاس. تو یہ کل سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہم نے مکمل کیا تھا. آج قوم سمود کا واقعہ. اس سے پہلے ہم سورۃ الشعراء میں بھی اس واقعے کو پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے سورہ ہود میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ اعراف میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. تو یہاں پھر قوم سمود کا تذکرہ آ رہا ہے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بتحقیق ہم نے بھیجا سمود کی طرف یعنی قوم سمود کی طرف اخاہم ان کا بھائی صالحہ حضرت صالح علیہ السلام. قوم سمود کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے، جو رسول بھیجے گئے، ان کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام. اس پیغام کے ساتھ پیغام کیا لے کر گئے؟ وہ بھی ان اعبدوا اللہ، کہ تم بندگی کرو اللہ کی. جب انہوں نے یہ پیغام سنایا قوم کو کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی بندگی کرو، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، یکایک ان کے دو گروہ ہو گئی، وہ 2 فرقوں میں بٹ گئی، ان کے 2 فریق ہو گئی. یختصمون، جو آپس میں جھگڑنے لگے، 2 متخاصم گروہ ان کے بن گئے. اور ایسا ہی ہوا کرتا ہے ہر وقت جب بھی کسی نبی نے کہیں پیغام پہنچایا تو جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، مظلوم لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں،
جن کے حقوق مارے جاتے ہیں اس معاشرے میں فوراً نبی کی بات کو سمجھ جاتے ہیں، ان کے قریب آتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن جو چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا حصہ اقتدار میں ہوتا ہے، جنہوں نے بددیانتیاں کی ہوتی ہیں، جو چوریاں کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنی منمانیاں کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ماننے والے نہیں ہوتے، فوراً دو فریق بن جاتے ہیں، دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، جب صالح علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا، سمجھایا قوم کو کہ اللہ کی بندگی کرو، تو فوراً ان میں دو فریق بن گئے، جو آپس میں متخاصم بن گئے، ایک دوسرے سے جھگڑنے والے بن گئے۔ قال یا قوم لم تستعجلون، کہا صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم، لما تستعجلون بالسیئہ، تم کیوں جلدی مچا رہے ہو برائی کے بارے میں، تم ایک بری چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ وہ جو کہتے تھے کہ لے آؤ ہم پر عذاب، جس عذاب کی تم ہم کو دھمکی دے رہے ہو، جو پہلے ہم پڑھ چکے، تم دھمکی دے رہے ہو اللہ کا عذاب آئے گا، لے آؤ۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ عذاب کیوں مانگ رہے ہو، جلدی کیوں مچا رہے ہو، عذاب کیوں مانگتے ہو؟ قبل الحسنۃ، بھلائی سے پہلے، یعنی پہلے تو بھلائی کی تمہیں طلب ہونی چاہیے، لیکن تم برائی مانگ رہے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ، تم کیوں نہیں مغفرت طلب کرتے ہو اللہ سے، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جتنی زیادتیاں تم نے کی ہیں وہ تو عیاں ہیں، تم نے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے، بڑی مخالفتیں کی ہیں، لیکن اب بھی اگر تم بخشش کی دعائیں کرو گے اللہ سے، دعائیں مغفرت کرو گے اللہ سے، اب بھی توقع ہے، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، اب بھی موقع ہے، یہ سب زیادتیاں کرنے کے باوجود۔ اور تم عذاب ڈھونڈ رہے ہو، کہاں ہے عذاب، لے آؤ عذاب۔ یہ کون سی دانش مندی ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے کہ تم بھلائی کے بجائے برائی کے طالب بنتے ہو؟ قالوا طیرنا بک، وہ بولے طیرنا بک، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، ہم تمہیں بدشگونی کا نشان سمجھتے ہیں، وَبِمَن مَعَكَ، اور ان کو بھی جو تمہارے ساتھ ہیں، تم اور تمہارے ساتھی جو ہیں، ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ تم بدشگونی کے نشان ہو، تم منحوس ہو۔ تقریباً ہر نبی نے ایسا کہا ہے۔ سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا ہوگا، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب الیم، تو انہوں نے جواب دیا، قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، کہا تمہاری بدشگونی جو ہے تمہارے ساتھ ہے، یعنی تم خود ہی منحوس ہو۔ انہوں نے بھی جواب دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے یہ کہا تھا، اور پھر محمد عربی علیہ السلام، ان سے بھی یہی بات کہی جا رہی تھی کہ جب سے تم آئے ہو، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو گیا ہے، ماں بیٹی میں جھگڑا ہو گیا ہے، باپ بیٹے میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ اور جب کوئی باہر سے کوئی حج کے لیے آتے تھے، جب پہلے ہی یہ لوگ ان کے پاس جاتے تھے کہ یہاں ایک شخص ہے، محمد اس کا نام ہے، وہ جب کسی سے بات کرتا ہے وہ بڑا زبردست جادوگر ہے، ان کی باتوں سے بھائی بھائی کا نہیں رہتا، ماں بیٹی کی نہیں رہتی، باپ بیٹے کا نہیں رہتا ہے، تو یہ پہلے ہی بتا دیتے تھے، یہ بھی یہی باتیں کرتے تھے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں، صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ جب سے تم آئے ہو، بڑی قسم کی مصیبتیں ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف قسم کی مصیبتیں ہم دیکھ رہے ہیں، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، یہاں ایک قوم بن کر ہم رہ رہے تھے، سب ایک تھے، جب سے تم آئے ہو اب یہاں ہم آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، گویا ایک نئی قوم کے اندر جنم لے رہی ہے۔ تو یہ بدشگونی ہے، یہ تمہاری نحوست ہے، یہ ان سے کہتے تھے صالح علیہ السلام سے۔ تو صالح علیہ السلام نے بھی کیا جواب دیا، قال طائرکم عند اللہ، جواب دیا تمہاری بدشگونی جو ہے وہ اللہ کے پاس سے، تمہارا نیک یا بدشگون کا ہونا یہ میری وجہ سے نہیں، اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ حقیقت کیا ہے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم آزمائے جا رہے ہو،
تمہاری آزمائش ہو رہی ہے. یعنی ابھی تک تو تم ایک قوم تھے، تمہارے سامنے تم سب باطل پر تھے، تمہارے سامنے حق نہیں آیا تھا. اب تمہارے سامنے حق واضح ہو گیا ہے، اب تمہاری آزمائش ہو رہی ہے. کیا تم حق کا ساتھ دو گے یا باطل کا ساتھ دو گے؟ اب تک تمہاری آزمائش نہیں ہو رہی تھی، اور جو تم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، کبھی بارشیں بند ہو رہی ہیں، کبھی کسی ایک قسم کی مصیبت، کبھی دوسری قسم کی مصیبت جو آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تم حق کے طرفدار بنو. تم ابھی تک باطل کے پرستار ہو، تم باطل کا ساتھ دینے والے ہو. جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو صالح طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو اسی انداز سے دیکھتے ہیں. تھوڑا سا بخار بھی آ گیا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی خطا ہوئے، میں استغفار کروں گا، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا. اس کی نگاہ جاتی ہے، کانٹا چبھے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شاید یہ اشارہ دیا ہے کہ توبہ کرو. اس کے برعکس جو دنیا پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں قحط سالی کے یہ تو آتے رہتے ہیں، کبھی قحط سالی ہوتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، تو سب ہوتی رہتی ہیں چیزیں. نیکی بدی سے ان کا کوئی تعلق نہیں، نبی کا ساتھ دینے یا نہ دینے سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس سے عام قسم کی وہ چیز سمجھتے ہیں. تو یہ فرمایا صالح علیہ السلام نے کہ تم آزمائے جا رہے ہو، یہ آزمائش ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ آنکھیں کھولو، عقل سے کام لو. بل انتم قوم تفتنون. فتنہ آزمائش کو کہا جاتا ہے، تم آزمائش تمہاری ہو رہی ہے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ. اور اس شہر میں 9 رہط، 9 جتھے دار تھے، 9 سرگنے تھے، یا 9 قسم کے گینگ وہاں پر تھے. گنڈے جو تھے، یعنی 9 قسم کے ایسے آپ سمجھو قبائل تھے، اور ان قبیلوں کے سردار ایسے تھے جو انتہائی بدبخت تھے، بڑے شریر تھے. ان کو کہا گیا ہے کہ یہ 9 رہط، یعنی ایک تو یہ سرگنے کے معنی میں آتا ہے، جتھے دار کے معنی میں آتا ہے، 7 سے 9 تک جن کے اندر کچھ لوگ ہوں اور ان کے وہ بڑے ہیں، تو وہ پھر مختلف قسم کے فسادات کرتے ہیں. جیسے یہاں گینگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے گنڈے ہوتے ہیں جو ظلم و ستم ڈھانے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر. تو وہاں 9 تھے، وہ یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد پھیلایا کرتے تھے. ولا یصلحون، اور کبھی اصلاح نہیں کرتے تھے، اصلاح کی بات نہیں ہوتی تھی ان کے نزدیک. جب بھی کوئی کام کرتے فساد ہی مچاتے تھے، فساد ہی پھیلاتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا، وہ 9 کے 9 ملے، 9 کے 9 سرگنے، وہ جتھے دار. قالو، بولے، تقاسموا باللہ، اللہ کی قسم کھا لو، تم سب آپس میں اللہ کی قسم کھا لو. لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ ہم اس یعنی صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پہ رات کے وقت شب خون ماریں گے. ثم پھر لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، پھر ان کے ولی سے ہم کہیں گے، ضرور کہیں گے، ما شہدنا، ہم حاضر نہیں تھے، ہم موجود نہیں تھے، مہلک اہلہ، جس وقت ان کے گھر والوں کو ہلاک کیا گیا. یعنی ہلاک ہم ہی کریں گے. قسمیں کھائی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، 9 کے 9 جو تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم صالح علیہ السلام کو بھی اور ان کے پورے خاندان کو ہلاک کر دیں گے، اور پھر جو ان کا ولی ہے ان کے پاس جا کر ہم کہیں گے ہمیں معلوم نہیں. جب بات اٹھے گی تو ہم کہیں گے ہمیں کوئی بھی معلوم نہیں یہ کون، کس نے کیا کیا. ان کا ولی تھا، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی یا سرپرست ان کے خاندان کے بڑے حضرت ابو طالب تھے، بڑی مدد انہوں نے کی تھی، اس طرح سے صالح علیہ السلام کے جو ان کا قبیلہ تھا، اس کا سردار بھی جو تھا وہ ان کا بڑا زبردست حمایتی تھا. کہا پھر ہم ان کے پاس جائیں گے. آپ یہی سمجھو برابر جو مکہ میں ہو رہا تھا حضور کے ساتھ،
انہوں نے بھی یہی کیا تھا، اور ان کو یہی بات سمجھائی جا رہی تھی کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، تم بھی سمجھو اگر تم باز نہیں آئے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے بھی وہ قسم کھائی تھی آپس میں کہ ہم جائیں گے سارے بیک وقت ہجرت کے وقت کہ ہم ایک ساتھ ان پر حملہ کر دیں گے۔ اب انہوں نے اتنا کہا تھا کہ پھر اگر دیت بھی دینی پڑے گی تو ہم تقسیم کریں گے، جتنی آئے گی ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، دیت بھی ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم پتہ ہی نہیں دیں گے، ہم مانیں گے ہی نہیں کہ ہم نے قتل کیا۔ پھر جو یہاں حضور کو قتل کرنے کی جو بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا صرف حضور کو ہم قتل کریں گے، لیکن یہ جو تھے صالح علیہ السلام کی ایک قوم کے لوگ، انہوں نے کہا کہ صالح علیہ السلام کو بھی اور ان کے پورے خاندان کو ہم قتل کریں گے اور پھر اس کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کریں گے۔ پھر ہم اس کے ولی کے پاس، پھر اس کے ولی سے ہم کہیں گے یا اس کے وارثوں سے ہم یہ کہیں گے کہ ہم موجود ہی نہیں تھے، ہم حاضر نہیں تھے جس وقت ان کے اہل خانہ کو قتل کیا گیا، اس کے گھر والوں کو قتل کیا گیا تھا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں، یعنی یہ بھی ہم کہیں گے کہ ہم اپنی اس بات میں سچے ہیں کہ ہمیں کوئی خبر نہیں کہ یہ قتل کرنے والا کون ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک چال چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک چال چلی، یعنی انہوں نے ایک چال چلی، ایک پلان بنایا، ایک منصوبہ بنایا، اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی، ہم نے بھی ایک منصوبہ بنایا۔ یہ غالباً وہی رات تھی جس رات پھر ان پر عذاب آ گیا، جب انہوں نے یہ اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی تھیں۔ پھر صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ 3 دن تک تمہیں مہلت ہے، پھر اس پر عذاب آ جائے گا تم پر۔ تو پھر کیا انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے مشورہ کیا آپس میں، ایک ناؤ کے ناؤ ملے کہ بھائی عذاب ہم پر آتا ہے نہیں آتے وہ بعد میں دیکھیں گے، اونٹنی کا تو ہم نے کام تمام کیا، اب فوراً ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ اب ہم فوراً جائیں گے تو صالح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بھی ہم ہلاک کر دیں گے۔ تو یہ مشورے وہ کر رہے تھے، انہوں نے چال چلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں نے بھی ایک چال چلی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس چیز کا شعور نہیں تھا، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں چلا، انہیں کوئی خبر نہ لگی کہ میں نے جو ان کے ساتھ چال چلی۔ فَانظُرْ، پھر دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پھر دیکھو ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ انا، وہ یہ کہ ہم نے دمرناہم، ہم نے انہیں برباد کر کے رکھ دیا، وقومہم، اور ان کی قوم کو، ان 9 کے 9 سرداروں کو، 9 کے 9 سرگنوں کو، ان جتھے داروں کو اور ان کی قوم کو اجمعین، سب کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ، یہ ہیں ان کے پڑے ہوئے گھر، خاویتاً، جو گرے پڑے ہیں، بما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے جو ویران پڑے ہوئے گھر ہیں، دیکھو ان کی حالت کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے، لقوم یعلمون، جاننے والوں کے لیے۔ انہیں ختم کر دیا گیا، کس طرح سے آپ وہ پڑھ چکے ابھی کہ وہ زلزلہ آیا جب رسول پاک علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں وہ مقام دکھایا انہوں نے، ہجر کا اس کو ہجر کہا جاتا ہے، تقریباً 300-400 میل لمبا اور 100 میل چوڑا وہ علاقہ ہے جس پر وہ عذاب آیا تھا۔ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ یہاں سے گزرو گے تو روتے ہوئے داخل ہونا اس جگہ سے، یعنی عبرت کسے کہتے ہیں کہ وہ عبرت کی جگہ ہے، وہاں جا کر ہمیں عبرت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے، کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کسی شاعر نے کہا ہے، عبرت کی ایک چھٹان برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منو کے حساب سے۔ ہم وہاں ڈھونڈتے ہیں کلچر کے بارے میں، دیکھو جی کیا رہا ہے فلاں کا کلچر، پھر قوم سمود کا کلچر کیا رہا ہے، دیکھو ان کے گھر کیسے تھے، ان کی بلڈنگیں کیسی تھی، یعنی جو چیز وہاں سے حاصل کرنی تھی وہ حاصل نہیں کرتے۔ اور آج جب کوئی جاتے ہیں لوگ وہاں سیلفیاں کھینچنے کے لیے، تصویریں کھینچنے کے لیے، پھر اپلوڈ کرنے کے لیے، دیکھو جی ہم بھی اس جگہ پہنچے جہاں فلاں قوم پر عذاب آیا،
دیکھو یہاں کیا جو لینے کی چیز وہاں تھی، حضور نے ان سے کہا غزوہ تبوک کے موقع پہ وہاں سے جب جا رہی تھی کہ بھائی یہاں جب داخل ہو جاؤ گے اس جگہ پہ تو روتے ہوئے داخل ہو جانا، اور ہم جب جاتے ہیں تو ہم ہنستے ہوئے فوٹو کھینچنے کے لیے، تصویریں لینے کے لیے اور پھر ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے وہاں، تو کلچر تو ہمیں منو کے حساب سے وہاں ملا، لیکن عبرت کی ایک چھٹان بھی نہیں ملی، ایک چھٹان بھی عبرت کی وہاں سے ہم حاصل نہیں کرتے۔ تو یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ گھر پڑے ہیں، فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، جو عبرت والے ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ان پر یہ ہوا تو کیوں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی کوئی کام نہیں کرتے، کوئی بھی کام اللہ کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہوگا تو اس کی وجہ ہوگی کیوں مٹایا جائے گا، کسی کو عروج عطا کرنا ہوگا اس کی بھی وجہ ہوگی کہ کیوں اسے عروج دیا جائے گا۔ تو فرمایا ان سے تمہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے تھی، دیکھو ان گھروں کو، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، علم رکھنے والے جو ہوں، جاننے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے اس میں ایک نشانی ہے، عبرت ہے۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے نجات دی، ہم نے بچا لیا، نجات دی الذین آمنوا، ایمان والوں کو، یعنی ان کو ہم نے بچا لیا، سب کو ختم نہیں کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے، 120 مفسرین نے لکھی ان کی تعداد تھی، ان 120 لوگوں کو ہم نے بچا لیا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ پرہیزگاری کرتے تھے، وہ پرہیزگار لوگ تھے، ان کو ہم نے بچا لیا۔ وہ وہاں سے فلسطین کی طرف جا رہے تھے تو رملہ کے مقام پر پہنچے وہ، اور پیچھے ان پر ہم نے عذاب لائے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو، جن کی تعداد 120 کہی جاتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اس واقعے کے اندر قوم سمود کا یہ جو واقعہ ہے، اس کے اندر بھی جس طرح سے سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے اندر، اسی طرح سے آج جو ہم نے پڑھا قوم سمود کا واقعہ، اس کے اندر بھی عبرت ہے، درس ہے، سبق ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو اپنے سینے میں زندہ دل رکھتے ہو، جو سبق حاصل کرنے کی جن کے اندر نیت ہو، خالص نیت ہو کہ ہم چاہتے ہو کہ واقعی اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے ہماری کوئی بات، ہمارا کوئی ایکشن ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چال چلتا ہے پتہ نہیں چلتا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی چال چلی، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے انہیں رکھ دیا۔ اور وہ شخص، اس کا نام بھی آتا ہے، کچھ مفسرین نے اس کا نام بھی لیا ہے کہ جس نے وہ پوچھیں کاٹی تھی، جس کو کہا تھا اِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا، یعنی اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت کدار تھا اس کا نام، کدار نامی وہ شخص تھا۔ 9 جو گھنڈے تھے، وہ 9 جو سرگنے تھے، ان میں ایک کا نام کدار تھا، وہ ان کا بھی سردار تھا، اسی نے اس اونٹنی کی کوچیں بھی کاٹ ڈالی تھی اور اسی نے یہ منصوبہ بنایا تھا 9 کے 9 مل کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب بھی کوئی فیصلہ کریں وہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے مطابق اس کو سامنے رکھ کر اسے واقعی ہم ٹارچ مانیں، اسے واقعی ہم ہدایت کا سرچشمہ مانیں۔ یہ خدا بھی ہے، نور بھی ہے، خدا و نور، یہ نور ہے، اس کے ذریعے ہم اس دنیا میں اسی کے مطابق، اسی کے ہدایت کے مطابق اللہ تعالی ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔